الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں واوفوا بالعہد، اور اپنے وعدے اپنے عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار خصلتیں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس کے اندر ان میں سے ایک خصلت موجود ہو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، حتیٰ کہ وہ اس کو ترک کر دے۔ جب اس کو امانت سونپی جائے تو وہ خیانت کرے، یہ پہلی خصلت ہے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ دوسری خصلت ہے۔ جب عہد کرے تو وعدہ شکنی کرے، یہ تیسری خصلت ہے۔ اور جب جھگڑا کرے تو بیہودہ بکواس کرے، یہ چوتھی خصلت ہے۔ فرمایا جس میں یہ چار خصلتیں پائی جائیں سمجھ لو وہ پکا منافق ہے، اور جس کے اندر اس میں سے ایک خصلت پائی جائے اس کے اندر وہ منافقت کی ایک خصلت موجود ہے، اور وہ اس وقت تک اس خصلت کے ساتھ منافقت میں حصہ دار رہے گا جب تک اسے ترک نہیں کرتا۔ حضرت ابن مسعود اور ابن عمر اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وعدہ خلافی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک بڑا جھنڈا ہوگا اور کہا جائے گا یہ فلاں شخص کی وعدہ خلافی کا جھنڈا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر وعدہ خلافی کرنے والے کی سرین کے پاس ایک جھنڈا ہوگا جسے اس کی وعدہ خلافی کی مناسبت سے بلند کیا جائے گا۔ خبردار کوئی وعدہ خلاف اپنی وعدہ خلافی میں عہد شکن اور عمومی وعدہ خلافی سے بڑھ کر نہ ہوگا، یعنی ہر وعدہ خلافی کرنے والا جو ہے وہ اپنی عہد شکنی کے اعتبار سے اور امیر عمومی کی وعدہ خلافی سے وعدہ خلافی کے مطابق جو ہے وہ قیامت کے دن رسوا اور ذلیل کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تین اشخاص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے معاملے میں میں جھگڑا کروں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر وعدہ کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، اور ایک وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچا اور پھر اس کی قیمت کھا گیا، اور ایک وہ شخص جس نے کسی سے اجرت پر کام کرایا، اس نے کام تو پورا لے لیا لیکن اجرت ادا نہیں کی۔ تو فرمایا یہ تین اشخاص وہ ہیں کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالی کے حضور جھگڑا کروں گا ان کے متعلق، یعنی ایسے شخص جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں نجات کے ممکن نہیں ہے، حقدار نہیں ہے کہ انہیں نجات دی جائے۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا کہ جب وعدہ کیا جائے تو اسے پورا کیا جائے، خواہ وہ وعدہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ دینی اعتبار سے کوئی وعدہ ہے یا دنیاوی اعتبار سے کوئی وعدہ ہے، ہر ایک عہد کے متعلق کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے بڑا ہمارا عہد جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم کی ذات کے ساتھ ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے کہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بیچ دیا ہے کہ زندگی پروردگار تیرے نام پہ تیری منشا اور مرضی کے مطابق گزاریں گے۔ یہ سب سے بڑا عہد ہے جو بندہ مومن اپنے خالق و مالک سے کرتا ہے۔ اب زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کی امانت ہے، اور کل قیامت کے دن اس امانت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اگر زندگی ہم نے اپنے وعدے کے مطابق
اسلامی گزاری، اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی کے مطابق گزاری، پھر تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ لیکن زندگی ہم نے خواہشات نفس کی تکمیل کرتے ہوئے ہوا و ہوس کے پجاری بن کر گزاری تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا کہ بتاؤ وہ وعدہ کہاں گیا جو تم نے مجھ سے کیا تھا، اور اس وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ پھر دنیا کے اندر اگر کسی کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں، کاروبار ہے، معاشی زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے، عائلی زندگی ہے، مذہبی زندگی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں انسان جب کسی کے ساتھ وعدہ کر لے، کسی بھی معاملے پر عہد کر لے تو اس معاملے کو پورا کرے، وگرنہ کل قیامت کے دن اس سے سخت باز پرس کی جائے گی اور پوچھا جائے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ دنیا جیسے ہے ایسے ہی آخرت کا بھی نظام ہوگا، ہم یہاں جیسے تیسے کر کے ادھر ادھر سے نکل جاتے ہیں، جان بچا لیتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی چھوٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، مثقال کے ذرے برابر بھی جس نے نیکی کی ہوگی نا وہ اس کے سامنے رکھی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، مثقال کے ذرے برابر بھی جس نے گناہ اور شر کیا ہوگا، زیادتی اور ظلم کیا ہوگا، وہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا۔ وہاں کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی، ہر ایک چیز سامنے رکھ دی جائے گی۔ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، منہوں پر تو مہریں لگا دی جائیں گی، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ اس نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں۔ بڑا سخت معاملہ ہے میرے دوستو۔ قیامت کی ہولناکیوں کا اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے مسلمان بن کے، مومن بن کے، اللہ کے بندے بن کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارو تاکہ دنیا و آخرت کی سعادتیں ہمارا مقدر ہو سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کا مطلشی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔